بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین آج بھی ہم بات چیت جو ہے وہ کریں گے ایران اور اسرائیل کی جنگ کی، کیونکہ جنگ کے جو بادل ہیں وہ دن بدن گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور اب جو اس کا پھیلاؤ ہے وہ مشرق وسطیٰ کے جو باقی ممالک ہیں جو ایران سے کنیکٹڈ ہیں، ایران کے نیبرنگ جتنے بھی کنٹریز ہیں ادھر تک جا رہے ہیں. لیکن اصل میں ہم نے جن 5 میجر پوائنٹس کو فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ اس وقت جنگ کی صورتحال کیا ہے، جنگ میں کون جیت رہا ہے، کس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے. تیسری بات یہ بتاؤں گا کہ یہ جنگ ایکچولی کس طرف جا رہی ہے، یہ آگے جس طرف جس طریقے سے یہ چل رہی ہے اس کا پھیلاؤ کہاں تک ہو سکتا ہے. چوتھی بات ہم یہ کریں گے کہ دونوں ممالک کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں، اور خاص طور پر ایران کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں ان کے اوپر ضرور بات کریں گے. اور روس، چائنا، امریکہ یہ اس وقت اس جنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے کا برتاؤ کر رہے ہیں، خاص طور پر ایران کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو کس لیول کی سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ اس وقت کس سٹیج کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان کو ایکچولی کیا کرنا چاہیے اور پاکستان کیا کر رہا ہے. یہ وہ مین پوائنٹس ہیں جس کے گرد ہمارا جو ہے پروگرام آج کا چلے گا. مگر اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے باقی پورشن کی طرف چلیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. لہٰذا سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک تازہ اپڈیٹ جو صورتحال ہے وہ بتاؤں گا. رپورٹس کے مطابق کل شام کو تقریباً جو تہران ٹائم ہے اس کے 6 بجے کے قریب ایران کی جو ہے منسٹری آف انٹیلیجنس کی جو بلڈنگ اس کو اسرائیل نے بڑا سویئرلی ہٹ کیا، اور اس میں کافی جو اسرائیل انٹیلیجنس کے جو آفیسرز تھے رپورٹڈلی تقریباً 5 سے 6 سینئر آفیسرز جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اسی طرح اسرائیل نے جو IRGC ہیڈ کوارٹر ہے تہران میں اس کو بھی اس نے ہٹ کیا ہے، اور یہ ایک پراپر ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی جس میں ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ جو حسین سلامی کی شہادت کے بعد جو ویکیوم کریٹ ہوا، اور محمد پاکپور اور جو احمد واحدی ہیں وہ اس وقت اس کو لے کے چل رہے ہیں کہ ان دونوں کو بھی کسی طریقے سے شہید کر دیا جائے تاکہ یہ مکمل جو ہے سسٹم کولیپس ہو جائے. ایران نے اس کا جواب کل شام ہی دے دیا تھا، اور 50 سے زائد جو ہے میزائل اور جو ڈرمی ڈرونز، ڈیکوائے ڈرونز جو ہیں وہ اس کا ایک کمبینیشن، ایک اور بارش جو ہے اس نے اسرائیل کے اوپر پھینکی ہے. اور رپورٹڈلی اس میں دوبارہ انہوں نے جو حیفا آئل فیلڈ ہے، آئل ریفائنری ہے، اس کو بہت سویئرلی ڈیمیج کیا ہے. یہ وہی آئل ریفائنری ہے جس سے 60% سے زیادہ کا جو فیول ہے وہ جو ان کی جو ہے اسرائیل کی ایئر فورس، اسرائیل کی جو آرمی ہے اس کو یہ فیول جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ وہ مسلسل گین کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایئرپورٹ ہے بن گورین اس کو بڑا سویئرلی ڈیمیج کیا ہے، ہٹ کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ڈیفینیٹلی نقصان ہے اسرائیل کے لیے. ان رزلٹ موساد نے ایک بہت پلان کر کے 5 جو گاڑیاں تھیں، کاریں تہران میں ایٹ ون ٹائم وہ ایک ریموٹ کنٹرول بم سے اڑائی ہیں، اور اس میں رپورٹڈلی تقریباً 13 سے 14 جو ہے سائنٹسٹ مزید جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نقصان ایران کو ہوا ہے. ایران نے جواب میں دوبارہ رات گئے لیٹ نائٹ دوبارہ ایک میزائلز کی اور ایک ڈرونز کی بارش کر دی، اور اس سے کافی زیادہ ایریاز جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. ایران اس وقت ایک نئی ٹیکٹکس جو اس نے ایک نئی جنگی صلاحیت ہے اس کو وہ اپنا رہا ہے، اس کو چلا رہا ہے، اور بہت اچھا کر رہا ہے. اور وہ یہ کر رہا ہے کہ اپنے میزائلز کی جو تعداد ہے اس کو اس نے کنٹرول کیا ہے، اور کمبینیشن جو ہے وہ ڈیکوائے ڈرونز کے ساتھ زیادہ چلا رہا ہے. میزائلز تاکہ کم تو جائیں لیکن بالکل اس جگہ ہٹ کریں، اور جو ڈیکوائے ڈرونز ہیں ان کے ذریعے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ان کا جو سیٹلائٹ کا نظام ہے اسرائیل کا، ایئر ڈیفنس کا جو سسٹم ہے آئرن ڈوم، اس کے بعد ایرو 2-3 اور ڈیوڈ سلنگ، اس کو بالکل وہ کنفیوز کر رہا ہے. ساتھ میں وہ سائبر اٹیکس بھی کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس نے اس کی یہ جو ایئر ڈیفنس کے سسٹم ہے ان کو کافی حد تک ہیک بھی کیا، اور اس کو بالکل کنفیوز کیا. اور اس کی کنفیوژن کا ہی شکار ہونے کے بعد کیا ہوا کہ اسرائیل کی اپنی ایک فل فلیج جو بیٹری ہے ایرو 3 کی، اس نے اپنے ہی اوپر جو ہے میزائل گرا دیا، اور وہ بیٹری مکمل طور پر ڈسٹرائے ہو گئی. اور وہ جو ایک بیٹری پوری سسٹم جو ایک کمپوننٹ سسٹم ہوتا ہے وہ تقریباً $1 بلین کا ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو کہ اسرائیل نے فیس کیا ہے کل، اور لگتا ہے کہ ایران کو جو غیبی مدد ایک ہے وہ اب افیکٹو ہو رہی ہے اور ایران کو کافی سپورٹ کر رہی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو جنگ ہے وہ اس سچویشن تک تو آ چکی ہے، لیکن یہ آگے کس طرف جا رہی ہے. فرینکلی اسپیکنگ اگر دیکھیں تو اس وقت ایک ریئیکٹیو وار چل رہی ہے. ادھر سے اسرائیل کا وار آتا ہے، اس کا پھر جوابی وار ایران بھیج دیتا ہے. تو اس کو اب ہم ایک ریئیکٹیو وار کہیں گے، یعنی کہ جو دونوں جو ہیں وہ صرف ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں.
اور یہی وجہ ہے کہ ایران کا بیان آیا ہے کہ اگر اسرائیل اس جنگ کو روک دے گا تو ہماری طرف سے بھی ہم بھی جنگ کو روک دیں گے. اندر سے اسرائیل بھی چونکہ اتنا نقصان وہ اٹھا چکا ہے کہ اسرائیل بھی اب یہی چاہ رہا ہوگا کہ یہ 3 سے 4 دنوں کی جنگ ہے، اس میں ہی وہ کافی حد تک تھک چکے ہیں. اندر سے وہ بھی یہی چاہ رہے ہوں گے کہ یہ ہم اس جنگ کو کسی طریقے سے روکیں یا اس کو تھوڑا سا تھمنے دیں کسی طریقے سے. ایران کے لیے ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ایئر فورس کو بالکل نہیں یوز کر پا رہا. اس کے سارے جو جہاز ہیں وہ سن 70 اور 80 کی دہائی کے جہاز ہیں اور وہ 5th جنریشن والے ہیں نہیں. ان کو اگر وہ لانچ کرتا ہے، بھیجتا ہے ٹورڈز اسرائیل، تو وہ سمجھے کہ ایک قسم کا سوئسائڈل مشن ہوگا. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے اور اسرائیل اس جنگ میں مزید کھنچتا چلا جاتا ہے، اندر کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان اس کو معاشی طور پر ہونا ہے. اس وقت جو ہے ایران کی طرف سے جو میزائل سسٹمز کے ذریعے مختلف میزائلز آ رہے ہیں، ڈرونز آ رہے ہیں، ایران کو اس سے اتنا پرابلم نہیں ہے بیکاز ایران اس وقت دنیا میں جو سیکنڈ بڑا ملک ہے جس کے پاس میزائلز کی اتنی بڑی تعداد ہے. ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً ایران کے پاس 3000 بیلسٹک میزائلز ہیں. اب ادھر سے آئرن ڈوم کا جو ایک میزائل، اگر وہ ایک بیلسٹک میزائل کو گراتا ہے، ایران کے ایک بیلسٹک میزائل کو گراتا ہے، تو وہ ایک میزائل 40,000 سے 50,000 US$ کا اسرائیل کو پڑتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے اور ہفتوں کے بعد مہینوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور یہ ایران کی طرف سے میزائلوں کی اسی طرح کی ایک بارش آتی ہے اور آگے سے اسرائیل کی طرف سے آئرن ڈوم یوز ہوتا ہے، ڈیوڈ سلنگ یوز ہوتا ہے، ایرو 2-3 یوز ہوتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا جو کہ یہ کچھ ہفتوں میں جو ہے اسرائیل اپنے اوپر خود ہی ڈال لے گا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صرف ایک بیٹری ہے جو کہ کنفیوژن میں اپنے آپ کو ہٹ کر بیٹھی ہے اور اس کا نقصان ہو گیا ہے $1 بلین کا. تو اٹس ویری سمپل کہ آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ $50,000 کا ایک آئرن ڈوم کا جو ہے وہ اس کا وہ میزائل ہے جو کہ ایک وہ پھینکتا ہے. تو وہ اگر ایک دن میں 10 بھی وہ میزائل وہ لانچ کرتا ہے، اس کی بیٹری میں ویسے کہ 6 سے 8 میزائلز ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک بیٹری کے میزائل بھی سارے استعمال کرتا ہے تو کاسٹ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. لہٰذا اسی وجہ یہی ایک وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے رپورٹڈلی اب US کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے انٹروین کریں اور کسی طریقے سے اس جنگ کو یا تو روکیں یا ایران کو پش کریں کہ وہ جو ڈیل آپ نے اس کو آفر کی تھی وہ ہر حال میں لے لے. اب ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایران کے پاس اس وقت سب سے جو پہلا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو محدود جنگ چل رہی ہے اسی جنگ کو وہ آگے چلائے. ادھر سے فائر ہو، ادھر سے ہم فائر کریں، ادھر سے وہ فائر کریں، ایک ریئیکٹیو وار کی جو گیم ہے یہ چلتی رہے. ایسی سچویشن میں کیا ہوگا کہ ایران جو ہے ایک تو اپنے عوام کو خوش رکھے گا جو اس وقت کافی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو بھی خوش رکھے گا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس کو وہ ٹائم مل جائے گا جو ٹائم اس کو چاہیے، اور وہ ٹائم اس کو چاہیے کہ جی وہ اس سٹیج پہ آ جائے جہاں پر وہ اپنا پہلا نیوکلیئر ایٹمی تجربہ کر سکتا ہے. اس کے لیے اس کو رپورٹڈلی اس وقت جو سچویشن میں ہے 2 سے 3 ہفتے یا 4 ہفتے کا ٹائم چاہیے. تو یہ اگر اس نے ٹائم گین کر لیا اور وہ اسٹیج پر آ گیا اور وہاں پہ اس نے اگر ایٹمی تجربہ کر لیا تو ویسے ہی اسرائیل جو ہے نا وہ یہ جنگ بند کر دے گا. اسرائیل کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ کسی طریقے سے میں ایران کو ڈی نیوکلیئرائز کر دوں اور اس کا یہ جو پروگرام ہے یہ کینسل کر دوں. سیکنڈ ایران کے پاس آپشن یہ ہے کہ چونکہ اس کو اس کے اوپر ایک زبردستی کی وار جو ہے وہ امپوز کی گئی ہے تو ایران اس کا بالکل اسی طرح جواب دے، تابڑ توڑ حملے کرے جیسے اسرائیل اس کے اوپر کر رہا ہے، وہ بھی اسرائیل کے اوپر کرتا رہے. جنگ لمبی ہو چھوٹی ہو جتنی ہو، شیروں کی طرح لڑے اور آخر میں مشرق وسطیٰ جو پورا ہے اس کے اندر ایران جو ہے وہ اپنی ایک دھاک بٹھائے اور پتہ لگے کہ جی ایران جو ہے نا ایک شیر ملک ہے. تو یہ سیکنڈ آپشن اس کے پاس ہے. جو تھرڈ آپشن ہے وہ اس کے پاس یہ ہے کہ یہ چائنا، ترکی، رشیا، ان تینوں کو وہ ریکویسٹ کرے کہ آپ اس جنگ بندی کے لیے جتنی بھی کوششیں کر سکتے ہیں وہ کوششیں کریں اور اس جنگ کو روکا جائے. اس سے پہلے کہ ایران کی جو نیوکلیئر جو بھی اس کے پاس اثاثے ہیں وہ سارے کے سارے ہٹ ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، اس کے سائنٹسٹ سارے شہید ہو جائیں، کیونکہ اسرائیل اس وقت بہت زبردست قسم کی پلاننگ کر کے وہ جو برین ہیں، وہ جو دماغ ہیں، وہ ان کو ختم کر رہا ہے. اور اس سے پہلے کہ سٹیج وہ آ جائے کہ جب ان کے پاس کوئی نہ تو دفاعی کوئی جرنیل بچے نہ کوئی تگڑا سائنسدان بچے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو جنگ کو رکوایا جائے. یہ سیکنڈ آپشن ہے. تھرڈ آپشن اس کے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کسی طریقے سے جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، امریکہ نے جو اس کو ڈیل آفر کی ہے اس ڈیل میں کوئی پوائنٹس اپنی طرف سے ایسے ڈالے جس سے اس کی کچھ سیفٹی ہو جائے اور کوئی کمپرومائز کر کے کوئی درمیان پہ ایک راستہ بنا کر وہ اس ڈیل کو لے لے. جو ابھی تک کی ہمیں غیر مصدقہ کچھ خبریں مل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ
ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس ڈیل والی سائڈ پہ آئے گا اور امریکہ سے نیگوشیشن کر کے کوئی ایسے پوائنٹس رکھے گا کہ جس میں وہ خود بھی سیف ہو جائے اور یہ ڈیل جو ہے نا یہ بھی سائن ہو جائے اور یہ جنگ رک جائے. بٹ اٹس ناٹ یٹ کنفرم, لہٰذا اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا. بات کروں گا امریکہ اور چین کی. تو امریکہ کی جو بات ہے, امریکہ تو اس وقت ایران سے شدید ناراض ہے. اس نے ہی اس کو یہ ڈیل کی بات کی تھی, بار بار پریشرائز کرتا رہا کہ آپ یہ ڈیل سائن کر لیں, لیکن ایران نے مکمل طور پر سے انکار کر دیا. اب ایسی صورتحال میں چونکہ ناراضگی کا وہ لیول ہے, تو امریکہ تو اس وقت بالکل کسی سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ ایران کی سائڈ لے گا یا ایران کے لیے بولے گا بھی, بلکہ وہ کیا کر رہا ہے کہ اس نے ہری جھنڈی اٹھائی ہوئی ہے اور وہ مسلسل اسرائیل کو دکھا رہا ہے کہ گرین سگنل ہے, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو آپ مارے. ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ تک کر دیا ہے کہ بحیرہ روم میں اس نے اپنا ایک پورا جو جہاز ہے طیارہ بردار وہ اس نے لا کے کھڑا کر دیا ہے. یعنی کہ وہ تھریٹ کر رہا ہے ایران کو کہ اگر تم نے میرے بچے کو مزید مارا یا میرا بچہ جو ہے نا بیک فوٹنگ پہ چلا گیا اسرائیل, تو پھر میں تم سے ڈائریکٹلی بھی نبڑنے کے لیے تیار ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ دیکھ لیں گے وہ خود ایکشن میں آ رہا ہے. اگر یہ جنگ طوالت اختیار کر گئی تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاید امریکہ جو ہے وہ اس میں خود ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا ہے. چین کی بات کروں گا تو چین جو ہے وہ فی الحال چین کی نیند سو رہا ہے اور اس نے ایک ٹریک ہے وہ آٹو پلے پہ لگایا ہوا ہے اپنے ٹیپ ریکارڈر پہ, اور وہ ٹریک ہے کہ جی جنگ بندی کی جائے, جنگ کی اپیلیں کر رہے ہیں, امن بہترین ہے. اس کے علاوہ چائنا کچھ نہیں کر رہا. چائنا بڑا سیاح ملک ہے, بڑا سمجھدار ملک ہے, لیکن یہاں پر وہ ایک بیوقوفی کر رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ چائنا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایران کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا یا ایران میں اسرائیل نے اپنی پسند کی ایک پارٹی لا کے بٹھا دی, کیونکہ اس وقت ایران میں انہوں نے جو گیم دوسری کھیلی ہوئی ہے وہ رجیم چینج آپریشن کی گیم کھیلی ہوئی ہے, اور اس میں کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ فل فلیج اس کو انوالو کیا ہوا ہے, لوگوں کو سڑکوں پر بھی لا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا ہے کہ اگر اسرائیل کا کوئی اپنا بندہ آ کے ایران پہ بیٹھ گیا تو جو چائنا ہے نا اس کے پاس جو کشن بچتا ہے وہ صرف پاکستان ہے. ایران اور چائنا کے بیچ میں جو کشن ہے وہ صرف پاکستان ہے. ابھی اس وقت تو اسرائیل بھی اس سے بہت دور ہے, امریکہ اس سے بہت دور ہے, تو چائنا بڑا سیف پلے کر رہا ہے. لیکن اگر ایران کے اوپر آ کر اسرائیل یا اسی کی کوئی بٹھائی ہوئی پارٹی آ جاتی ہے تو یہ چائنا کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. تو چائنا کو چاہیے کہ وہ اکتفا نہ کرے کہ میرے بیچ میں پاکستان ایران اور میرے اور ایران کے بیچ میں پاکستان ایک کشن موجود ہے, اس کی اب ویٹ نہ کرے, اپنا رول ایکٹیولی پلے کرے اور کسی طریقے سے اس جنگ کو رکوائے, تاکہ جو ہے نا اس کے اپنی سیفٹی کے لیے بہتر ہے. ورنہ یہ جو اتنا بڑا مائٹی چائنا بنا پھر رہا ہے اور فائنینشلی بھی بڑا تگڑا ہے اور تجارتیں بھی اس کی بڑی زبردست ہیں, سارا کچھ ہے, یہ پھر ایک انڈر تھریٹ ہو جائے گا سارا سچویشن. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا عقل کے ناخن لینے چاہیے اور اس ٹیپ کو بند کرے یہ جو اس نے آٹو پلے پہ لگائی بھی ہے. ہم بات کریں گے پاکستان کی. ناظرین, پاکستان جو ہے نا اس وقت بہت ہی ایک سینسٹیو موڑ پہ کھڑا ہوا ہے. سینسٹیو اس لیے ہے کہ پاکستان جو ہے نہ تو کھل کر کسی ایک بھی پارٹی کو سپورٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی کھل کر کسی ایک پارٹی کے اگینسٹ جا سکتا ہے. دونوں صورتوں میں نا اس کے لیے جو ہے وہ ڈوب سکتا ہے پاکستان جو ہے. لہٰذا اس نے بہت سوچ سمجھ کے کھیلنا ہوگی یہ گیم. لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی یہ یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان جو بھی انڈر ہینڈ سپورٹ کر سکتا ہے اس کو ایران کو ہر حال میں کرنی ہے. ایران اور پاکستان کے جو ابھی کے تعلقات ہیں یہ بہت اچھے ہیں اور اچھے کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ جنگ رک جاتی ہے یہیں پر تو پاکستان کے پاس سیف زون ہے ایران کی صورت میں. اگر یہاں پر آ کر اسرائیل بیٹھ جاتا ہے, اسرائیل کی کوئی بنائی ہوئی پارٹی آ کے یہاں پہ بیٹھ جاتی ہے, تو آپ امیجن کریں کہ پاکستان ایٹ ون ٹائم کن کن سے نبڑ رہا ہوگا. افغانستان سے نبڑ رہا ہوگا, بھارت سے نبڑ رہا ہوگا اور پھر ایران سے نبڑ رہا ہوگا. آپ ایٹ ون ٹائم 3 ملکوں کو ہینڈل کر رہے ہوں گے, کتنی بڑی پرابلم بن جائے گی آپ کے لیے. ابھی بھی آپ کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ فل رول پلے کر رہا ہوتا ہے کہ جی وہ اپنے آپ سے بھی آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے اور وہ افغانستان والی سائڈ سے بھی آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے, بلکہ وہ ایران والی سائڈ سے بھی آپ کو تنگ کرتا ہے. بلوچستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہوتی ہے وہ تقریباً 70-75% جو ہے وہ ایران کے راستے انفلٹریٹ کرواتا ہے. چابہار پورٹ جو ہے وہ پوری اس کے پاس قبضے میں, اس نے وہاں پہ اس نے اپنی تنصیبات بنائی ہیں, اپنی اکوموڈیشن بنائی ہوئی ہے, ٹریننگ ایریاز بنائے ہوئے ہیں, وہ وہیں پہ ساروں کو ٹرین کرتا ہے. تو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی وہ سپورٹ کر سکتا ہے, جو بھی غبی مدد وہ اس کی کر سکتا ہے, جو بھی انڈر دی ٹیبل اس کی سپورٹ کر سکتا ہے وہ کرے. اس کے علاوہ بھی دیکھیں ایران جو ہے وہ ہمارا ایک اسلامی برادر ملک ہے, پاکستان کو ویسے بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ نہ تو شام ہے, نہ لیبیا ہے, نہ عراق ہے. پاکستان جو ہے ایک ایٹامک پاور ہے, بہت بڑی طاقت ہے. پاکستان کو اپنا رول سمجھنا چاہیے.
تو ناظرین آپ سے میرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو میرا آج کا پروگرام تھا اس کے بعد سوال ضرور یہ بنتا ہے کہ ایران کو اصل میں اپنی اس جنگ کے کن آپشنز کی طرف جانا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 مائی کویسچن از کہ پاکستان کو ایکچولی کیا رول پلے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ وہ ایران کو سپورٹ بھی کرے، پتہ بھی نہ لگے، اور اس جنگ کو روکنے کی بھی کوشش کرے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. کل حاضر ہوں گے کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.